آیت نمبر 6، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارے رب تمہیں منتخب کر لیں گے۔ یجتبی کا لفظ اجتبا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی میں کسی خاص صلاحیت کو دیکھ کر اس کو کسی خاص کام کے لیے چن لینا۔ یہ لفظ انبیاء کے لیے بھی آتا ہے، اور عربی زبان میں جبن کہا جاتا ہے ٹیکس کے جمع کرنے کو۔ ظاہری بات ہے ٹیکس وہی دے گا کہ جس نے اپنی زندگی میں مال کمایا ہوگا، صاحب مال ہوگا، وہی ٹیکس دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو کسی خاص کام کے لیے کسی خاص کام کی صلاحیت کا ہونا۔ اس کے ساتھ ربو کا لفظ آتا ہے کہ اگر کسی بھی انسان کے پاس کوئی خاص صلاحیت ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اور ربو کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صلاحیت کے ساتھ عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فخر نہ ہو، تکبر نہ ہو، مان نہ ہو کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ صلاحیت کے ساتھ مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ صلاحیت دی ہی اس وجہ سے جاتی ہے کہ اس کو کسی خاص مقصد میں استعمال کرنا ہے۔ تو اگر صلاحیت اور مقصد ہے تو پھر تو یہ کمال ہے، لیکن اگر صلاحیت کے ساتھ کوئی مقصد یا کام نہیں ہے تو پھر یہ بوجھ ہے۔ اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس کا ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اور وہ تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا، اور اس میں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی آ جاتا ہے، لہٰذا اس لفظ کے اندر بہت تفصیل ہے جس کو تفسیر سے ہی جانا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یعلمو کا لفظ اسی سے لفظ تعلیم بھی ہے، اور تعلیم کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے یہ عمل ممکن ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مختلف حالات، مختلف ماحول میں مختلف انداز کے ساتھ جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ اور تعبیر کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل کو مد نظر رکھ کر کسی معاملے کی صحیح تشخیص کرنا، اس کا صحیح مطلب نکالنا۔ اس پہ مزید جو ہے وہ احادیث کا لفظ آتا ہے جو کہ حدث سے ہے، اور حدث جو ہے وہ نئی بات کو کہا جاتا ہے، کسی نئے واقعے، کسی نئے معاملے کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ان تینوں الفاظ کو دیکھیں تو اس میں آنے والی یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی کو بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ ایک طرح کے حالات میں نہیں رہیں گے، آپ کو مختلف طرح کی دنیا میں جانا ہوگا، مختلف طرح کے لوگوں میں جانا ہوگا، مختلف طرح کی سچویشن سے گزرنا ہوگا، اور پھر زندگی میں اتنے زیادہ امتحانات اور مراحل سے گزرنے کے بعد پھر جو ایک آپ کو خاص قسم کا فہم حاصل ہوگا، اس کو تعبیر الاحادیث کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت میں فرمایا گیا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور وہ اپنی نعمت کو تمام کرے گا، پورا کرے گا تم پر اور آل یعقوب پر، کما جیسے کہ اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اس سے پہلے تمہارے جو والدین تھے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو مکمل فرمایا۔ اب یہاں پہ یتمو کا لفظ آ رہا ہے، تمام کا لفظ۔ ایک اکمال ہوتا ہے، ایک اتمام ہوتا ہے، اس کو آپ آل عمران میں جان چکے ہیں کہ اگر ایک کام دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو 2 گھنٹے میں مکمل کرنا ہے، آپ نے 2 گھنٹے میں اس کو مکمل کر دیا، یہ اتمام ہو گیا، آپ نے اس کام کو مکمل کر دیا۔ لیکن وہ کام کس معیار کے ساتھ کیا، کس خوبصورتی کے ساتھ کیا، اس کا تعلق جو ہے وہ اتمام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں نعمت کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری پرفیکشن کے ساتھ، پورے کمال کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اپنی نعمت کو اپنے بندوں پہ پورا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر نعمت کا لفظ صراط الذین انعمت میں کہ کسی چیز کا سہولت کے ساتھ ہونا، آرائش کے ساتھ ہونا، آسانی کے ساتھ ہونا، سکون کے ساتھ ہونا۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر ہر طرح کی آسانی، خوبصورتی اور راحت کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کا خوبصورت تعلق پچھلی آیت کے ساتھ کیا ہے، چونکہ پچھلی آیت میں ایک طرح سے ایک نیگیٹیوٹی کو بیان کیا گیا تھا کہ خواب نہیں سنانا، بھائی جو ہے وہ کسی قسم کا قید بھی کر سکتے ہیں، شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن بھی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ساری منفی باتیں ہیں وہاں پہ، لیکن یہاں پہ جو ہے ایک امید دلائی گئی ہے کہ نہیں، اس سارے امتحانات کے بعد کیا ہوگا کہ زندگی میں بہت آسانی آئے گی، بہت راحت اور بہت سکون آئے گا۔ لہٰذا ہمیں یہاں پہ اولاد کی تربیت کے لیے جو خوبصورت نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو مشکل حالات کے لیے بھی تیار کرنا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم انہیں خوفزدہ کر دیں یا ہم انہیں نیگیٹو کر دیں، بلکہ انہیں ساتھ ساتھ آنے والے وقت کا مثبت پہلو بھی ہمیں دکھاتا رہنا چاہیے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ یا تو اپنی اولاد کو بہت ہی ناز و نعم والا بنا دیتے ہیں اور انہیں مشکل وقت کے لیے بالکل تیار نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں جب حالات بدلتے ہیں تو پھر ہماری اولادیں وہاں ناکام ہو جاتی ہیں، ان حالات کو فیس نہیں کر پاتی ہیں۔ اور بعض یہ بھی جگہ ہوتا ہے کہ اولادوں کو اتنا زیادہ نیگیٹو کر دیا جاتا ہے کہ صرف مایوسی دی جاتی
جاتی ہے کہ ان کے اندر کی امید کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بڑا بیلنس انداز یہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی آیت میں پورے حالات سچویشن سے آگاہ بھی کر دیا گیا، اور یہاں پہ فائنلی یہ بھی بتایا کہ اس سب کے بعد پھر بہت آسانی اور بہت راحت بھی ہے، یعنی کہ اپنی اولاد کو اچھے مستقبل کی امید بھی دلانی چاہیے۔ اور پھر آیت میں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، تو اپنی اولاد کو اپنے آباء و اجداد کا تعارف کرانا، اپنے بڑوں کی شناخت کروانا کہ ان کا دین کیا تھا، ان کی قربانیاں کیا تھیں، تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے، اور یہ تربیت اولاد میں کیوں بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادوں نے ساری زندگی ہمارے ساتھ نہیں رہنا ہوتا، انہوں نے باہر کے ماحول میں، باہر کی دنیا میں جانا ہوتا ہے، تو انہیں اپنے خاندان کا، اپنی لیگیسی کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں کہیں بھی چاہیں تو اپنے خاندانی معیار کو برقرار رکھ سکیں۔ ان ربک علیم حکیم، کہ بے شک آپ کے رب علم کے بھی مالک ہیں اور حکمت کے بھی مالک ہیں، کہ جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے، کون، کہاں، کدھر، کیا، کس سوچ کے ساتھ کر رہا ہے، اس سب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور جو کچھ بھی یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہوا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک نظام ہے۔